زادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکسبون۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم وصدق المولانا کریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ثبتنا بعد الموت لا الہ الا اللہ، اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ گزشتہ جمعے کو کچھ گفتگو ہم نے ہماری لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے عوام الناس کے لیے ہم نے اس پہ ذکر کیا تھا۔ اسی تسلسل میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ جو لیڈر مومن کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو غلط بات کرتے ہیں، غلط گفتگو کرتے ہیں، اور یہ مغالطے میں رہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کے دل کے مریض کو بڑھا دیتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ان کے دل کے مریض کو بڑھا دیتا ہے اور ان کی کوئی بھی پشپناہی نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے اگرچہ ہم دیکھا جائے تاریخ اسلام کی طرف، جیسے کہ ہمارا آج کی تاریخ میں رہن سہن ہے، کھانا پینا ہے، خصوصاً غذا کے تعلق سے، کہ ہم کس طرح سے جانوروں کو بے دردی سے کھا رہے ہیں۔ ایاکو واللحم، خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ گوشت میں ایک طرح کا نشہ ہے، ایک ایڈکشن ہے گوشت میں۔ اگرچہ آپ وہ ایڈکشن اپنے جسم میں 25 دن آپ کو ضرورت پڑتی ہے کوئی چیز کھانے کی، 25 دن میں آپ کا جسم عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ چیز مانگتا ہے آپ سے۔ تو سیدنا عمر خلیفہ دوم کے دور میں ویک میں 2 مرتبہ گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ ایڈکشن ہے گوشت کھانا۔ اور ہماری لیڈرشپ کا یہ حال ہے، گوشت کھاؤ تو ہی مومن۔ صحابی رسول گزرے ہیں جو ٹوٹل ویجیٹیرین تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب بیٹھتے اور پوچھتے کچھ اچھی چیزیں بتاؤ، اور کون سی ترکاری اور دالوں میں فوائد ہیں۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیمائی ویجیٹیرین تھے، بہت کم استعمال ہوا۔ میں نے گزشتہ ہفتہ بتایا کہ کتنی دنوں تک ان کے گھر پہ جو ہے چمنی سے دھوئیں نہیں آتے تھے، احتیاط کرتے تھے۔ اور معدے کو ہمارے دھوکہ دینا صحت مندی کی نشانی ہے۔ وہ روز صبح اٹھتے ہی چائے ہوتی ہے، پھر کسی کی سگریٹ نوشی یا پھر چیونگ ٹبیکو، محتاج ہے وہ، بیت الخلاء جانے کے لیے بھی محتاج ہے۔ دیکھیے نظام کیسے بگڑ جاتا ہے انسان کا کہ وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا عادی بنا لیتا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ ہجرت پہ نکل گئے کہیں اور آپ کو یہ چیزیں مہیا نہ ہو، آپ تو بالکل آپ کا نظام ہی خراب ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر چیز کی پریکٹس کر کے یہ بتایا ہے کہ اپنے نفس کو دھوکہ دینا، معدے کو دھوکہ دینا، اپنی نفس کو دھوکہ دینا ہے۔ ہمارے پاس تو اسلامی جو ہے کوئی ایسی محفل ہو ہی نہیں سکتی جس میں جو ہے 2 گوشتہ کوئی سالن یا بریانی نہ، اور ہم جو طریقہ کرتے ہیں کسی کو بلانے کا، اہتمام کا، زیارت کا، ایصال ثواب کا، اس میں تو بس اگرچہ وہ چیزیں مہیا نہ ہو تو دوبارہ پھٹکے گا ہی نہیں۔ ہاں، ابتدائی ساؤتھ ایشیا کے دور اسلام میں انہیں ایک مقصد سے کھلایا جاتا تھا، ٹوٹل ویجیٹیرین، ٹوٹل ویجیٹیرین کھانا کھلایا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس میں دعوتی ہندو حضرات بھی ہوتے تھے۔ اس وقت ہمارے جو بزرگان دین آئے ہوئے تھے، اولیاء اللہ، وہ یہ دیکھتے تھے کہ میں ایسی کھانے کھلاؤں تو وہ بھی آئیں گے دعوت میں، تو یہ مقصد سے غذا کا استعمال ہوتا تھا۔ مالکی فقہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ امیر زادہ یا امیر زادی وہ صرف 2 وقت کھا سکتی ہے ویک میں گوشت، اگرچہ امیر زادہ نہ ہو، امیر زادی نہ ہو، تو اس کو صرف ایک ہی وقت ویک میں گوشت کھانے کی اجازت ہے۔ بڑا پیارا کیمبل، ڈاکٹر کیمبل ایک بہت بڑا ریسرچر اس کنٹری سے گزرا ہے، تو وہ جیسے پرنسٹن اور آکسفورڈ کی ٹھیک کر کے ایک چائنا کے لیڈر نے، دیکھیں لیڈر کی خوبی، مرنے سے پہلے سارا پیسہ سائیڈ میں رکھ کر بولا کہ اس پہ صرف کینسر پہ ریسرچ کیا جائے۔ لیڈر کی خوبی دیکھیں، بولتا ہے قوم کو روکو، کیا وجوہات؟ جب یہ لوگ اس کا پروسیس وہاں پہ جا کے ریسرچ کیے اور بتائے کہ جس طرح سے ہمارا ملک بیمار ہے اسی طرح سے آپ بھی بیمار میں مبتلا ہو چکے، پروسیس فوڈ، کس طرح سے اس میں کیمیکلز کیسے پریزرو کرتے ہیں، اس کی جو اہمیت ہے، اللہ رب العزت نے جس طرح سے زمین سے اگایا ہے، جیسے جانور پیدا کیے ہیں، اس کی خوبی، اس کی خاصیت ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل میں دیکھیں، ہم انچارج ہے قبرستان کے، ایک نیچرل ڈیتھ آتی ہے، تقریباً اللہ ہم سب کے حالوں پہ رحم فرمائے، تقریباً کینسر ڈیتھ ہوتی ہے، لنگ کینسر، بلڈ کینسر، وہ کینسر، لیور کینسر، صرف کینسروں کی بس فہرست لگی ہوئی ہے۔ تو یہ وجوہات یہی ہے کہ انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ یہ جو غذائیں کھا رہے ہیں یہ نقصان دہ ہے۔ تو ہمیں احتیاط تو یہ کرنی ہے قرآن اور حدیث سے کہ ہم ایک حصہ پانی، ایک حصہ سالڈ اور ایک حصہ ہوا ہو، 3 حصوں پر مشتمل ہو، کہ غذا کا ایک حصہ ہو، پانی کا ایک حصہ ہو اور ایک خالی حصہ ہو۔ جیسے ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کی بھی بڑی خوبیاں ہیں، جیسے ہم دعا کرتے وقت ہمیں تاکید کی جاتی ہے کہ ہم بٹ چکس پہ بیٹھ نہیں سکتے، دعا کے دوران، وظائف کے دوران میں ہم بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کے وقت بھی بیٹھنے کی کچھ شرائط ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ انسان اس پوزیشن میں تھک جاتا ہے بیٹھے بیٹھے، ابھی وہ کھانا اتارو، یہ تکلیف برداشت کرو، اور وہ پوزیشن ایسی ہو جاتی ہے کھانے کی کہ وہ پیٹ دبنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے پھولنے لگتا ہے۔ ایک پاؤں نیچے لیتے ہیں اور ایک پاؤں کو کھڑا رکھتے ہیں۔ جلسے میں ہم 2 پاؤں نیچے رکھتے ہیں اور ایک پاؤں پیچھے لیتے ہیں ہماری پشت کے نیچے۔ تو ہم کھاتے وقت ایک پاؤں کھڑا رکھتے ہیں، دوسرا پشت کے نیچے لیتے ہیں۔ ادباً دیکھیں آپ،
دعا میں جس طرح سے آپ کو اپنی بٹ چکس کہتے ہیں، ان پشت پہ بیٹھنے کا حکم نہیں ہے دعا کے دوران، وہ ایک پاؤں پیچھے آتا ہے ادبن، کیونکہ آپ اللہ کے حضور جھکے ہوئے، جس طرح سے ہم اہتمام سجدے کرتے ہیں، جس طرح سے ہم پوری نماز دوران میں اراکین نماز میں آپ دیکھیں گے پاؤں پیچھے آتا ہے، اگرچہ مجبوری ہے، بیماری ہے، اس کی چھوٹ دیا اللہ تعالی سے، لیکن غذا کے تعلق سے قطعی چھوٹ نہیں دیا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، فرمایا گیا قرآن میں آپ کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، بغیر اسراف کی۔ تو جو صحابی رسول اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے اپنی نفس کو مار کے جیا کرتے تھے، وہ گویا اپنی معدے کی خواہشات کو مارتے تھے، اور معدے کو دھوکہ دینا آپ کی صحت مندی کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جس طرح سے اسراف سے ہم اس کنٹری میں اللہ نے دیا ہے کھا رہے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔